الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تم میں سے جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے، صحت میں ہے، روزہ رکھے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن کوئی شخص اتفاق سے رمضان میں بیمار ہو گیا، روزے نہیں رکھ سکا، یا اسے کوئی سفر درپیش آ گیا اور روزے نہیں رکھ سکا، تو فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزوں کی قضا کریں، اور جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہے۔ اور روزوں کی قضا میں بالترتیب لگاتار روزے رکھنا کوئی ضروری نہیں۔ فرض کرو کسی کے 5 روزے رہ گئے تو ایک ہفتے میں ایک رکھ لیتا ہے، اگلے ہفتے میں ایک رکھ لیتا ہے، اکٹھے لگاتار رکھنا ضروری نہیں۔ اور کوئی مخصوص مہینہ بھی نہیں کہ فلاں مہینے میں روزے رکھنے ہیں، جب اسے آسانی ہو۔ اور حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ جیسے اب مہینہ شوال کا شروع ہو چکا ہے، فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر وہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھے ہیں۔ لیکن اس میں شرط ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھتا ہے۔ شوال کا یہ مہینہ ہے، اور پورے مہینے میں جب چاہے جیسے چاہے روزے 6 پورے کر لے، لگاتار روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، بس شریعت کہہ دے جب روزہ رکھو تو رکھنا ثواب ہے، اور جب شریعت کہے کہ روزہ نہ رکھو تو پھر نہ رکھنا ثواب ہے۔ عید کے دنوں میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو روزہ رکھنا منع ہے۔ فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وباء، کہ ان عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، یہ کھانے پینے کے خوشی کے دن ہیں، اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ شوال کے روزے بس پورے مہینے میں جب آسانی ہو، عید کے 1-2 دن چھوڑ کے، پھر اس کے بعد جب بھی
بعض رات نے چھوٹی عید کا ایک دن لکھا ہے کہ دوسرے دن سے شروع کر سکتا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں تیسرے دن سے شروع کر سکتا ہے، تیسرے دن سے۔ 5 دن روزے رکھنا صحیح نہیں، بڑی عید کے 3 دن اور چھوٹی کے 2، بعض نے بڑی کے 4 دن چھوٹی کا 1 دن، بہرحال 2-4 دن گزرنے کے بعد روزے رکھے۔ یہ تو وہ بندہ ہے جس کے روزے مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ گئے تو اسے قضا کرنی چاہیے۔ ایک ایسا شخص ہے جو عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اب روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، رمضان کی بھی نہیں رکھ سکتا اور بعد میں قضا بھی مشکل ہے اس کے لیے، انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، یا یہ کہ اس کو مرض ایسی ہے کہ اس نے ہر کچھ گھنٹے کے بعد دوائی کھانی ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور یہ مرض ایسی ہے کہ ٹھیک ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، بس یوں دوائی ساتھ چلتی رہے گی۔ یہ مریض یا اسی طریقے سے وہ بوڑھا جو انتہائی کمزور عمر میں پہنچ چکا ہے، ان دونوں کو، جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا انتہائی بوڑھا ہے، فدیہ دینا ہے روزے کا۔ اور فی روزے کا فدیہ قرآن مجید کے اسی رکوع میں فرمایا فدیۃ طعام و مسکین، مسکین کو صبح شام کا کھانا دینا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ دیکھو شریعت کا کتنا پیارا اصول ہے، طعام و مسکین فرمایا۔ ہر دور میں مہنگائی یا علاقے کے لحاظ سے فرق پڑ سکتا ہے، جو آپ کے روٹین میں کھانے کا ایک بندے کا خرچہ گھر میں پڑ رہا ہے، 200-300 پڑ رہا ہے، طعام و مسکین یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، کہ جس سے اوسط درجے کا، اس میں چائے بھی داخل ہے، سحری بھی داخل ہے، افطاری بھی داخل ہے، سب داخل ہے، ایک روزے کا فدیہ ہے اور 30 روزوں کا فدیہ دینا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مریضہ عورت جو حاملہ ہونے کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی، تو شریعت اس کو کہتی ہے بعد میں وہ قضا کر لے، اور اگر بعد میں وہ قضا نہیں کر سکتی، کوئی ایسی صورت ہے، تو اس کے ذمہ بھی فدیہ ہے۔ یہ تو وہ حضرات ہیں جن کو شریعت نے رخصت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کا راستہ دیتا ہے کہ جو مرض ہے یا سفر ہے تو نہ رکھو، بعد میں رکھ دو، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر اس آسانی سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر گنہگار ہوگا، اور ذمہ میں اس کے قرض رہے گا۔ مرنے سے پہلے وصیت واجب ہوگی کہ میرے ذمہ اتنے روزے رات رہتے ہیں، نمازیں رہتے ہیں، ان کا فدیہ دینا ہوگا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو شریعت نے معذور قرار دیا ہے، رخصت دی۔ ایک وہ ہے کہ جس نے شریعت کے حکم کو جان بوجھ کر توڑا، روزہ رکھا، دن کو جان بوجھ کر کھا پی لیا، روزہ یاد تھا، تو اس نے جرم عظیم کیا ہے۔ شریعت اس کے اوپر کفارہ لازم کرتی ہے۔ ایک تو جو روزہ توڑا ہے اس کی قضا ہے ایک، اور مسلسل لگاتار درمیان میں ناغہ کیے بغیر ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو وہی صبح شام کا کھانا دینا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، وہ ترتیب اب ہے نہیں۔ تو یہ چونکہ جرم عظیم ہو گیا ہے، بغاوت ہو گئی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی جان بوجھ کر۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، بھول معاف، میری امت سے بھول معاف کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں یاد ہی نہیں تھا کہ اچانک پانی پی لیا، جیسے پہلے روزوں میں عادت نہیں ہوتی تو غلطی ہو جاتی ہے، بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو معاف ہے، اس کے روزے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے۔ اپنے دل کو مطمئن رکھے کہ بھول معاف ہے۔ غلطی سے روزہ قضا ہو گیا، روزہ یاد تھا، مسواک کر رہا تھا، کلی کر رہا تھا،
کہ اسے یقین ہو گیا کہ قطرہ نیچے اتر گیا ہے تو روزہ قضا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا قصد دخل نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا، بس غلطی سے ایسا ہو گیا۔ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا یعنی روزہ یاد تھا، مسواک کر رہا تھا، کلی کر رہا تھا، پانی نیچے اتر گیا، ایک روزے کی قضا ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑا، رکھ کر توڑا، قضا بھی ہے، اور 60 روزے مسلسل لگاتار اس نے روزے رکھنے ہیں۔ بات یہ ہے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ گزرا ہے، اور اس میں بہت سارے ساتھیوں کو نماز کی، نیکی کی، تلاوت کی عادت بن جاتی ہے، اور یہ ایک مہینے کا تسلسل ہے جس سے انسان کی فطرت تقریباً بدل جاتی ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 40 دن ہو تو زیادہ اچھے ہیں، لیکن 30 دنوں میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ آپ یوں کام کریں۔ تو ایک تسلسل ہوتا ہے نماز با جماعت کا، تلاوت کا، روزے کا، یہ نیکی کی عادت بن جاتی ہے، اور یہی مطلوب ہے شریعت کو۔ شریعت کہتی ہے نا لعلکم تتقون، تمہیں اللہ پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اور پرہیزگار بننے کا گر یہ ہے نفس کشی۔ پرہیزگار بننے کا گر یہ ہے کہ نفس کشی ہو، شہوانی خیالات دب جائیں، اور طبیعت میں جب ضعف آتا ہے، جسم میں جب ضعف آتا ہے، روحانیت میں جب جوانی آتی ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں۔ شوق ضبط شوق کو دن رات ہوں کشمکش، میں دل کو دل مجھے پریشان کیے جا رہا ہے، یہ دونوں ٹکراتی ہیں۔ قوت حیوانیہ کو دبانا ہے، کمزور کرنا ہے، جسمانی طاقت، اس کے لیے روزے فرض کیے کہ جسمانی طاقت، قوت حیوانیہ کمزور ہو۔ اور یہی وجہ ہے جس کی شادی کی تاخیر ہو اس کو خیالات آتے ہیں، شریعت اس کو کہتی ہے تسلسل سے روزے رکھے، لگاتار روزے رکھے، مزاج ٹھیک ہو جائے گا۔ تو تقوی کے لیے 2 چیزیں ہیں کہ ظاہری صحت میں ضعف لانا ہے، روزے رکھیں گے ضعف آئے گا، اور دوسرا تقوی کے لیے ضروری ہے روحانیت کا پروان چڑھنا، جوان ہونا، مضبوط ہونا ایمان کا، تو وہ نیکیوں سے ہوگا۔ اب اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، اور عام روٹین کی نماز سے نماز بھی زیادہ کر دی، اور قرآن کا دورانیہ بھی ہے، آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے قرآن مجید۔ اور عجیب بات ہے، قرآن کا اور رمضان کا آپس میں اتنا قریبی رشتہ ہے کہ رمضان میں اور کوئی کام اتنا زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، تلاوت جتنا چاہیں اتنی ہو سکتی ہے، یہ آپس میں ایسا تعلق ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عادت بن جاتی ہے، اور اس عادت کو پھر آگے جاری رکھنا چاہیے۔ کتنی دیر لگتی ہے نماز با جماعت کی، انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمارے طرف سے تو تمہیں یاد کرانے والی چیزیں مسلسل آتی رہی تاکہ تم سنبھلو۔ بہت سو کے جنازے تم اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہو، تو یہ سمجھو ہمارا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا، یہ بھی مذکرہ ہے۔ یہ مسلسل تمہیں تذکیر کی، نذیر کی، ڈرانے والی چیزیں آتی رہی۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ فاطر میں؟ فرمایا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اے انسان، کیا تیری عمر تجھے نصیحت کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ بچپن آئی، جوانی آئی، پھر عنفوان جوانی آئی، پھر بڑھاپے کی طرف چل پڑا، 60-70 سال میں پہنچ گیا۔ انبیاء آئے، ان کے جانشین آئے تمہیں ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ راہ راست پر آ جاؤ، ڈر جاؤ، اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے حاضری دینی ہے۔ من خاف مقام ربی
من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جس کو اس دن کا ڈر لگ گیا کہ رب کے سامنے حاضری دینی ہے، حساب و کتاب دینا ہوگا، وہاں تو من یعمل مثقال ذرۃ بھی سامنے لایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ویظلم ربک احدا۔ میدان حشر میں تیرے اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے اور یہ انسان کہے گا یہ کیسی کتاب لائی ہے، اس نے تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہیں معاف کی، سب لکھ دی ہے اس نے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ تجھے انبیاء آئے علیہ السلام اور ان کے جانشین آئے، تمہیں سمجھاتے رہے، تمہاری عمر کا ایک حصہ بھی تمہیں سمجھاتا رہا کہ اس میں انقلاب آتا رہا، نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا شروع ہو گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمار امتی ما بین 60 الی 70 وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے ارد گرد گھومے گی، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے ارد گرد گھومیں گی، بہت کم ہوں گے جو 70-80 کو عبور کریں گے۔ لہٰذا انبیاء آئے سمجھانے کے لیے، ان کے جانشین آئے، اپنی زندگی کا ایک معقول حصہ بھی تمہیں سمجھاتا رہا۔ 2 نذیر اور تیسرا نذیر فرمایا کہ سفید بال جب آ جاتے ہیں تو یہ بھی انسان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ سفید بال کلر لگانے سے تو کالے ہو جائیں گے لیکن جوانی واپس نہیں آئے گی، یہ اور بڑھاپے کی طرف لے کر جائیں گے۔ چوتھا نذیر یہ آئے گا ڈرانے کے لیے کہ آئے دن بیماریاں ہوتی رہیں گی، بلڈ پریشر کا علاج کیا، شوگر بڑھ گیا، شوگر کا علاج کیا، کچھ اور ہو گیا، کچھ اور کا علاج کیا تو گردے فیل ہو گئے، جب گردوں کا علاج کیا تو گھٹنوں نے جواب دے دیا۔ ہر روز کی بیماریاں پے در پے تمہارے اوپر آتی رہیں گی۔ جاکم النذیر، یہ بیماریاں بھی تمہیں پتہ بتا رہی ہیں۔ کہاں وہ کہ تم روکی سوکی کھاتے تھے، باسی روٹی کھا لیتے تھے، وہ بھی تمہارے جسم کا حصہ بن کے عمدہ خون بن جاتی تھی۔ آج عمدہ غذائیں کھاتے ہو، عمدہ بستروں پہ لیٹتے ہو، عمدہ پھل فروٹ کھاتے ہو، دوائیاں معجون بھی کھاتے ہو، لیکن زندگی میں وہ طاقت نہیں آ رہی۔ یہ مسلسل بیماریاں بھی تمہیں سمجھا رہی ہیں۔ اور 5ویں چیز فرمایا اذ الرجال ولدت اولادها، اذ الرجال ولدت اولادها وجعلت اعلامها تعدادها، جب انسان کے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ 5واں نذیر ہے، جب انسان کے پوتے اور نواسے پیدا ہو جاتے ہیں وہ پتہ بتاتے ہیں اے دادا ابو، اے نانا ابو، پلیٹ فارم خالی کرو، ہم اب آپ آ چکے ہیں، آپ کی جگہ کو پر کرنے کے لیے ہم آ چکے ہیں۔ اذ الرجال ولدت اولادها وجعلت اعلامها تعدادها اذا استربت من کبر آزادها فهي زروع قدنا حصادها، جب انسان کے پوتے آ گئے اور بیماریوں نے پے در پے یلغار کر لی، طرح طرح کی جسم میں بیماریاں، درد شروع ہو گئے، تو کہاں جاتا ہے اب یہ وہ کھیتی ہے
جو تیار ہو چکی ہے، اس کے کٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور کٹنا یہی ہے کہ موت آ جائے گی۔ بات یہ ہے دوستو، جب نیکی کا ماحول مل جاتا ہے، سب سے اونچی چیز ہے ماحول کا ملنا۔ دیکھو 30 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں تھے، لیکن اب جن ساتھیوں نے قضا کرنی ہوگی یا کچھ کبھی بڑا نظام کرنا پڑتا ہے، ماحول نہیں ہوتا۔ اب ایک مزاج بن چکا ہے نیکی کا، گناہ معاف ہو چکے ہیں، بوجھ ہلکا ہو چکا ہے۔ آج کل آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا ہوگا، اور غیر رمضان میں جب پڑھتے ہیں تو کچھ بھاری سے لگتا ہے۔ وہ بھاری نماز نہیں بھاری ہوتی، وہ گناہوں کی وجہ سے بوجھ پڑا ہوا ہوتا ہے، داغ لگ چکے ہوتے ہیں نا گناہوں کے۔ تو اب وہ گناہوں کی معافی ہو چکی ہے، نماز کی جماعت کی عادت ہو چکی۔ فرمایا نماز کامل، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ ہے، نماز کامل کا ثواب ہے، وقت کے اندر نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا جہنم سے بری، نفاق سے بری، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ مشکل نہیں ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ جب ہمت انسان کرے کوئی مشکل نہیں، جو آسان سمجھو تو آسانیاں ہیں، جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں۔ جیسے آپ اپنے مزاج کو بنا لیں گے بس وہی ہے۔ جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں اذان کے بعد بس نماز کے لیے نکلوں گا، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی۔ اور تکبیر اولیٰ مفتہ بھی، اب تو بہت سارے مفتی غیر مفتی بھی مفتی بن چکے ہیں نا، نیا دور آیا، نیا پاکستان آیا، مفتی ہو گئے ہر کوئی۔ بات یہ ہے کہ مفتہ بھی قول، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کیا۔ تکبیر اولیٰ یہ ہوتی ہے کہ امام کی قرات شروع کرنے سے پہلے جو امام کے ساتھ شریک ہو گیا، اللہ اکبر امام نے کہی، آپ نیت کر رہے ہیں، آپ نے اللہ اکبر امام کے ساتھ کر لی، چند لمحے لیٹ ہو گئے، قرات شروع کرنے سے پہلے آپ جب امام کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں، یہ تکبیر اولیٰ ہے، یہ مفتہ بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ماحول بن چکا ہے، اب اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور یہی کام آئے گا، یہی وہ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ مرتا ہے 2-3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اقربا بھی جاتے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا مال بھی جاتا ہے۔ وہ آج کل تو وہ چرپائی بھی مشترک کی ہوتی ہے، پہلے چرپائی بندے کی ذاتی ہوتی تھی۔ جب مر جاتا تھا نا، جس گھر میں فوت کی ہوتی تھی تو اسی گھر کی وہ اپنی چرپائی کے اوپر اس کو رب، تو تقریباً وہ چرپائی بھی اپنی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کوئی مسلح کو کپڑا کو چادر کوئی چیز ساتھ تھوڑی جاتی ہے اس کے مال کے لحاظ سے۔ اور ایک چیز ہے اس کے پاس، وہ اس کا ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ بس دوسری چیزیں واپس آ جاتی ہیں، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں دعا کر کے، وہ جو کچھ لے گئے تھے چرپائی مسلح جائے نماز، وہ بھی واپس آ جاتی ہے۔ صرف جو چیز ساتھ رہتی ہے دوستو، وہ ایمان اور عمل صالح ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ نیکی اور پرہیزگاری ہے جو ہر جگہ پہ ساتھ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل کے وقت میں کام آئے۔ جب آسانیاں ہو انسان کو، شیخ سعدی کہتا ہے کہ جب انسان پر آسانیاں ہو، عہدہ ہو، تو خوشامتی سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جی سر، وہ ظاہر ہے اس پر ویسی آسانیاں ہیں، وہ تو اونچے عہدے پر ہے، بادشاہ ہے، چودھری ہے، لیکن جب مشکل پیش آئے اور دوست تعاون کرے تو اصل ساتھی اور دوست یہ ہوتا ہے۔ اور جب مشکل میں لوگ اپنا راستہ بدل دے، سراہی چوں شبت خالی جدا پیمانہ میں گردد، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد۔ شیخ فرماتا ہے نا، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد، سراہی چوں شبت خالی جدا پیمانہ میں گردد۔ مشکل وقت میں دوست دور چلے جاتے ہیں، وہ دوست ہی نہیں ہوتے، وہ اصل میں ویسے ہی کوئی وقتی مفاد حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جیسے لوگ پرانے زمانے میں درختوں کے نیچے گھڑا رکھ دیتے تھے، کوئی مسافر گزرے گا پانی پی لے گا، تو جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو اس کا پیالہ بھی اس کے اوپر کوئی نہیں دیتا، پیالہ بھی دودھا پھینک دیتے ہیں کہ پانی ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ تو اپنے پاس کچھ ہو دوستو، تو مخلص دوست بتا رہا ہوں، مخلص دوست اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہو، اور خصوصاً مشکل کے وقت میں ساتھ ہو۔ کوئی مشکل کے وقت میں ساتھ نہیں ہوگا، قبر میں، میدان حشر میں، حساب و کتاب کے وقت، لا تزر وازرۃ وزر اخری،
کوئی بوجھ دوسرا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بھائی دوسرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ سب سے قریبی اولاد ہوتی ہے، ہاں جی، بیٹا سب سے قریبی ہوتا ہے، پھر بیٹی ہوتی ہے۔ کوئی بھی نہ ہو، ایک بیٹا ہو سارے مال کا وارث بن جاتا ہے، اتنا قریبی ہوتا ہے۔ ہیں جی، بیوی قریب ہوتی ہے جس کے لیے دنیا میں انسان کچھ کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔ والدین قریب ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، حق حقوق ہوتے ہیں، لوگ خدمتیں کرتے ہیں، کپڑے لے کے جاتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، والدین سے دعائیں لیتے ہیں، یہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ اتنے قریبی رشتے ہیں جن کا وراثت میں حصہ ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ سارا وارث، ساری چیز کا وارث بن جاتے ہیں۔ یہ اتنے قریبی رشتہ دار جن کو دنیا میں حق حقوق دیے گئے، خدمتیں کی گئیں۔ قرآن کہتا ہے اگر انسان کو نیکی کی ضرورت پیش آ جائے گی، اور آخرت میں تو نیکی کی بڑی ضرورت ہوگی، اگر نیکی کی ضرورت پیش آ جائے گی آخرت میں، والدین اولاد کو دیکھ کے بھاگیں گے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی، اولاد والدین کو دیکھ کے بھاگے گی۔ اتنے قریبی بھی جب کام نہیں آئیں گے تو کیا چیز کام آئے گی؟ وہ اس کی پونجی انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو اللہ کے ہاں آپ نیکی کو بھیج رہے ہو، جو اللہ کے ہاں آپ نیکی کو بھیج رہے ہو، وہ نیکی آپ کو ملے گی اور اس کا فائدہ ہو۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اے مسلم، اس دن کو یاد کر جس دن بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی کہ کہیں نیکی نہ مانگ لے، اولاد والدین کو، والدین اولاد کو دیکھ کے بھاگیں گے، اب دوست ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے کہیں مشکل میں مجھ سے یہ نیکی نہ مانگ لے۔ اس دن کے لیے فکر کر۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانیے 5 کے آنے سے پہلے۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانیے مرنے سے پہلے۔ حیاتک قبل موتک، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس میں ایک سبحان اللہ جنت میں درخت لگا دے گا، ایک صدقہ جنت میں نہروں کو جاری کر دے گا، ایک آنسوؤں کا قطرہ، حدیث میں آتا ہے ندامت کا، توبہ کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے، ندامت میں اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ندامت کے 2 قطرے جس نے دنیا میں بہائے، جہنم کی آگ کو یہ قطرے بجھا دیتے ہیں۔ فرمایا نصف کھجور کا جس نے صدقہ کیا، اتنا غریب ہے پوری کھجور صدقہ بھی نہیں کر سکتا، آدھی کھجور کا جو صدقہ کرتا ہے یہ بھی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانیے 5 کے آنے سے پہلے۔ حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے اپنی یہ زندگی کو غنیمت جانیے، دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ پھر عمروں کا، شباب کا قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانیے بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپے میں دل چاہے گا اٹھوں رات کو قیام کروں، تلاوت کروں، لیکن بیماریوں نے یلغار کر لیا ہوگا، کچھ کر نہیں پائے گا۔ جوانی کے سجدے بڑے قیمتی ہیں، جوانی کو غنیمت جانیے۔ حیاتک قبل موتک، شبابک قبل حرمک، غناک قبل فقرک، مالداری کو غنیمت جانیے غریب ہونے سے پہلے۔ صحتک قبل مرضک، اپنی صحت کو غنیمت جانیے بیمار ہونے سے پہلے۔ اور فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کے ایام کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانیے۔ یہاں ان دنوں میں یہ بظاہر انسان سمجھتا ہے دنیا ایسی ہے، زندگی ایسی ہے، بس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، جیسے مغرب نے بڑے
محنت کر رکھی ہے اور سب کچھ انہیں کے قبضے میں. یہ ہمارے قبضے میں تو اتنی سی مسجد ہے اور وہ بھی 4 بندے سننے والے ہوتے ہیں. دنیا کے پاس جو عالمی اسلام دشمن طاقتیں ہیں جس میں میڈیا وغیرہ بھی اکثریت داخل ہے, جو اسلام کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے, یہ دنیا ویسی ہے, یہ ایسی ہے, یہ آنا جانا ہے وغیرہ. سب سے زیادہ جو دنیا کے بظاہر لائٹوں سے جگمگاتے شہر ہیں دوستو, جن کو دنیا ترقی یافتہ کہتی ہے, خودکشی کی شرح دیکھیں سب سے زیادہ ان کے اندر ہے. جو بڑے اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں اور دنیا ویسی ہے, بے سکون زندگی گزار رہے ہیں. سکون اللہ نے, دیکھو یہ وہ کوئی چیز خریدے نا, بار مسئلہ اسلام آباد میں ہے, گھڑی خریدی تو گھڑی کے ساتھ ایک کاغذ ملتا ہے ضمان گارنٹی, کہ جس کمپنی نے گھڑی بنائی نا اس کو پرزوں کا پتہ ہے, اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اسی کمپنی کے ساتھ یہ آپ کے پاس کاغذ ہے رجوع کرنا. کوئی بھی چیز لیں, پنکھا لیں وغیرہ, یہ مشینری ہے انسان کی, اس کو خالق کائنات نے بنایا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مشینری کن چیزوں سے درست رہ سکتی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے, دیکھو نا وہ چیز دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے جی پانی نہیں لگنا چاہیے, بھائی گرنی نہیں چاہیے, ٹوٹنی نہیں چاہیے, آگ نہیں لگنی چاہیے, پھر ہماری ضمانت ہے. اس طرح سمجھاتے ہیں. یہ اللہ نے یہ ہمارا وجود بنایا ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ اس مشینری کو جانتا ہے کہ یہ کن چیزوں سے درست, صحت مند, پرسکون رہ سکتی ہے اور کن چیزوں کے قریب چلا گیا جن سے منع کیا کہ ان سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے, اس کا سکون بھی خراب ہو جائے گا اور اس کا سب کچھ راحت عافیت. ہر گندے کام سے ظاہری سکون قلبی سکون دونوں رخصت ہو جاتے ہیں. ہر نیکی کے کام سے ظاہری سکون اور قلبی سکون نصیب ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فرمایا جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے, ہماری بات مان کے چلتا ہے, جن سے منع کیا ان چیزوں سے رک جاتا ہے, آخرت تو آخرت ہے نا, ہم اس کی یہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون کر دیتے ہیں. یہاں بھی اس کو مشکل نظر, اور اگر اس کو مشکل نظر آئے بھی تو ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جس میں میرا رب راضی میں بھی راضی ہوں. وہ ایمان اتنا بن چکا ہوتا ہے نا. جب ایمان نہیں بنتا تو پھر گلے شکوے ہوتے ہیں. جب ایمان بن جاتا ہے, جب ایمان بن جاتا ہے تو ہر چیز میں اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت کی جھلک محسوس ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے, اس چیز کو درست اور پرسکون اللہ نے اس کی ہدایات ساتھ دی ہے. ان ہدایات کے مطابق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ عطا کیا ہے. یوں چلو گے دنیا کو کب تک تم راضی کر سکتے ہو, نہیں راضی کر سکتے. جتنی شرطیں مانو گے آگے شرطیں اور بڑھیں گی, اور وہ ناراضگی ہوگی, دکھی ہوگا, دھوکہ ہی ہوگا, ان کے ظاہری دینے میں بھی دھوکہ ہوگا. اور یہ کائنات کا خالق تو وہ ہے کہ کچھ نہ لے کے آ, صرف ندامت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ تو آ جا, کچھ نہ لے کے آ, پھر بھی ہم راضی ہو جائیں گے. ایمان والے سے تو وہ ایسے ہی راضی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ 70-80 سالہ بوڑھا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں, کفر میں, شرک میں, شراب میں, کباب میں, طرح طرح کے اللے تللوں میں گزاری ہے, کفر میں گزاری ہے, آج 70 سال کے بعد اللہ کے در پہ صدق دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ لیتا ہے. اس جملے کے پڑھنے سے پہلے اللہ کا وہ مبغوض ترین شخص تھا, جہنم کا ایندھن تھا, اور یہ جملہ پڑھ لیا تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے, تیری جہنم جنت سے بدل گئی ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لے آیا, اب پرانی غلطیوں کو نہ ہم دہرائیں گے نہ تم دہراؤ, سب معاف کر دیا ہے. تو سلو کرنا اللہ سے, گناہوں کی توبہ, ہر روز شام کو سلو کے ساتھ زندگی, پرسکون زندگی ہے. فرمایا حدیث میں ان الجنت تشتاق علی 5 نفر, جنت 5 چیزوں کی تلاش میں لگی رہتی ہے, شوق میں لگی رہتی ہے. مطعم الجیعاں, بھوکوں کو کھانا کھلانے والا, مکسی العریان, ننگوں کو کپڑا پہنانے والا, تالی القرآن, قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا, اور حافظ اللسان, زبان کی حفاظت کرنے والا, گالی غیبت وغیرہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. 5ویں چیز من صلی علی حبیب الرحمہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا رہتا ہے.
بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، بے سہارا کو کپڑے پہناتا ہے جیسی توفیق ہو، زبان کی حفاظت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جب موقع ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ ان 5 طرح کے لوگوں کے لیے جنت شوق رکھتی ہے کہ کب میرے پاس آ جائے۔ بات یہ ہے دوستو، یہ قیمتی لمحات ہیں جو مختصر سی زندگی ہے، اور اس میں تھوڑا سا عمل آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے بہت کارآمد ہو سکتا ہے، اور چند دن ہے، پتہ ہی نہیں چلتا زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا یہاں تک کہ میدان حشر میں 5 چیزوں کا سوال دینا پڑے گا۔ عن عمرہ من این افنا، عن شبابہ من این ابلا، عن مالہ من این اکتسب من این انفق، وعن علمہ ما عمل بہ۔ زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا تمہارے پاس علم تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تدبیریں۔ اقبال مرحوم کیا کہتا ہے، انسان آج کل کہتے ہیں کیا کریں جی، آج کل ماحول آ گیا، یوں ہو گیا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو۔ تمہارے ماحول کے اندر ہی، تمہاری سوسائٹی میں کچھ اللہ والے بھی رہتے ہیں جو شریعت پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ اگر مشکل ہوتا شریعت پر عمل کرنا تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ مشکل جو چیز ہوتی ہے وہ سب کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جب انسان کا ارادہ پکا ہو پہاڑ ریت بن جاتے ہیں، دریا پانی کے موجوں میں جو ہوتے ہیں وہ بھی مجاہدین اسلام کے لشکروں کے لیے غلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ شخص صحیح ایمان والا ہو۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صفیں درست کر لیں جی۔ اسلام نام شریعت کے حکم کے ماننے کا ہے۔ دیکھو دوستو، یہ بھی نماز ہے، سال کے بعد ایک دفعہ آتی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب عید کی نماز پڑھ کے جاتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ لیکن اس میں اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے۔ اسلام نام ہے شریعت کی بات کو ماننے کا، اور نمازوں میں اذان کا حکم ہے، اقامت کا حکم ہے، اس میں اذان اقامت دینا ثواب ہے، اس میں نہیں ہے تو اذان اقامت کا نہ ہونا ثواب ہے۔ تو بہرحال نماز کا طریقہ یہ ہوگا، 2 رکعت نماز عید الفطر بما زائد تکبیرات واجبات کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ امام جب اللہ اکبر کہے گا آپ بھی کہیں گے، پھر اس کے بعد امام جو ہے وہ ثنا وغیرہ پڑھے گا، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا۔ قرات سے پہلے آپ حضرات نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں۔ پھر قرات ہوگی الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورت، پھر اسی طرح نماز ہوگی، پھر دوسری رکعت ہوگی، امام الحمد شریف پڑھے گا دوسری رکعت میں، پھر سورت پڑھے گا رکوع سے پہلے، پھر امام 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا، آپ حضرات نے بھی کہنا ہے اور کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں، اور چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں جائیں گے۔ میں ابھی یہ بات بتا رہا تھا کہ دیکھو دوستو، یہی اصول سمجھنے کی چیز ہے کہ اسلام حکم کے ماننے کا نام ہے کہ جمعے کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ واجب ہے، اور عید کی نماز میں نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے۔ شریعت جس طرح کہے ہم اس طرح سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ صفحے درست کر لیں اور اپنے موبائل فون بند کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فیا ایہا الناس ان یومکم ھذا لعید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل قوم عید فھذا عیدنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر وصاع من شعیر وصاع من زبیب ونصف صاع من بر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصیام من اللغو والرفث اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة البنات النبي الأمي الأخير البرية زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى أهل بيته المطهرة خصوصا خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن وعلى
عميه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما والباقيات من العشرة المبشرة الذين أسماؤهم سعد وسعيد وأبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعلى أمير الحق والإيقان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في عالم الإسلام اللهم ذل الكفرة والكافرين ومن والاهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون فطرانے کے لیے اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا ہو جائے، لیکن اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، اس نے گاؤں میں جانا ہے عید کے بعد اور وہاں کسی غریب رشتہ دار وغیرہ کی مدد کرنی ہے اور اس وجہ سے وہ فطرانہ عید سے پہلے نہیں ادا کر سکتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا خالق، یا مالک، یا رازق، یا غفور، یا کریم، ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، عید کی نماز کی ادائیگی پر جو انعامات ملتے ہیں، جو عید کی نماز کے یا اللہ فضائل ہیں، وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، عزیز و اقارب، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، جتنے حاضرین ہیں ان کے جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی لغزشوں کو معاف فرما، اور بھی تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، آئے دن حوادث کے اندر جو ہمارا ملک اور دیگر بھی کئی جگہوں میں مسلمان فتن کی زد میں ہیں اور اچانک حوادثات اور یا اللہ ہنگامے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی اموات ہوتی ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا رب العالمین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا ہے، ہم نے اپنی توفیق جو آپ نے عطا کی ہے اس میں نیکیاں، روزے، تلاوت، ذکر و اذکار، خیرات، صدقات کیے ہیں۔ یا اللہ ہماری نیکیوں میں بہت کمزوریاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی میں بار بار یا اللہ رمضان نصیب فرما اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو مشکلوں میں پھنسیں یا اللہ انہیں آسانیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی مدد فرما تاکہ وہ قرضوں سے نجات نصیب حاصل کر سکے۔ یا رب العالمین، بے اولاد لوگوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد ہے ملک و ملت کے لیے، اسلام کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے کارآمد بنا۔ یا رب العالمین، جن گھروں میں رشتے جوان ہیں اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتوں کا انتخاب فرما، بے روزگار لوگوں کو رزق حلال کے روزگار نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، عید کے اجتماع میں پوری جگہوں میں یا اللہ دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کے فتن کا سامنا ہے، یا اللہ اندرونی بھی بیرونی بھی، یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی سمجھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔
تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا دوست اور دشمن پہچاننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے در کے سوالی ہیں، یا اللہ آپ کے در کے سوالی ہیں، ہر طرح کی خیر نصیب فرما، ہر طرح کی شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے جہاں کہیں یا اللہ اعتکاف بیٹھے ہیں، نیکیاں کی ہیں، عمروں پر گئے ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور ان کی کسی کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ سب نمازیوں کو میری طرف سے عید مبارک۔